لیکن آپ سے یہ بات عرض کروں دکھی دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، سب سے بڑی نعمت اسلام اور ایمان ہے، اور آج مسلمان سب سے زیادہ جس کی ناقدری کر رہا ہے وہ ایمان اور اسلام ہے۔ اس کے پاس گھر میں رکھی ہوئی فریج کی قدر تو ہے لیکن اسلام کی قدر نہیں ہے۔ اس کے پاس اگر جیب میں پڑے ہوئے 50,000 کا بنڈل ہے اس کی اہمیت تو ہے لیکن ایمان کی اہمیت نہیں ہے۔ آدمی اگر جیب میں پیسے ہو اور بھیڑ ہو تو بار بار ٹٹول کر دیکھتا ہے کہ جیب کا بنڈل ہے کہ چلا گیا، لیکن دن میں کتنی مرتبہ دل ٹٹولتے ہو کہ ایمان ہے کہ چلا گیا۔ ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اسلام کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ بلکہ آج کل دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اتنے بے غیرت ہو گئے کہ اگر لڑکا کسی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایمان اور اسلام چھوڑنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور آج کل کی لڑکیاں سب ایسی نہیں ہیں، اگر کسی لڑکے کو پانے کے لیے ایمان اور اسلام چھوڑنا پڑے تو اس کے لیے بھی وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ آج کا خاص پیغام، چونکہ میں یہی چاہتا ہوں کہ آج میں تقریر نہیں کر سکتا لیکن بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، میری قوم کے جوانوں، دین دے کر اگر کوئی لڑکی ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تباہی اور بربادی کی بات ہے، اور اگر دین دے کر کوئی لڑکا ملتا ہے اس سے بڑھ کر رسوائی کی کوئی چیز نہیں۔ بلکہ آپ سے یہ کہتا ہوں جان دے کر اگر دین بچانا پڑے، اولاد دے کر اگر دین بچانا پڑے تو بہت سستا سودا ہے۔ کیوں؟ یہ فکر ہمیں صحابہ نے دی، یہ فکر ہمیں اہل بیت اطہار نے دی۔ ایک طرف دین تھا، ایک طرف علی اکبر جیسا خوبصورت بیٹا تھا، ایک طرف دین تھا، ایک طرف قاسم جیسا خوبصورت بھتیجا تھا، ایک طرف دین تھا، ایک طرف ننھا علی اصغر جیسا بیٹا تھا، ایک طرف دین تھا، ایک طرف اپنی جان تھی۔ امام حسین سے کہا گیا حسین دین بچاؤ گے کہ علی اکبر بچاؤ گے؟ حسین نے کہا دین بچانے کے لیے علی اکبر کو خون میں نہاتا ہوا دیکھوں گا۔ تھوڑا اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، بالخصوص کالج کی زندگی میں، تجارت کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں لڑکیوں سے محبت کے نام پر مذہب کو ترک کرنے والوں، اسلام کو چھوڑنے والے ان جوانوں تک پر پیغام پہنچاؤ، ارے ایک لڑکی کیا ہے یا ایک لڑکا کیا ہے جو زندگی کا ساتھی بن جائے؟ اللہ اکبر! اس کے لیے اسلام چھوڑا جائے، اس کے لیے مذہب چھوڑا جائے، اس کے لیے مسلک چھوڑا جائے۔ سوچو، حسین بتا رہے ہیں اگر دین پامال ہوتا ہے اور علی اکبر بچتے ہیں تو علی اکبر کو خون میں نہاتا ہوا دیکھوں گا، علی اکبر کے سینے میں، ان کے دل میں تیر بے وقت ہوتا ہوا دیکھوں گا، لیکن اللہ کے دین کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کتنا خوبصورت بیٹا! واللہ تاللہ باللہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کوئی لڑکا کسی کو ملے علی اکبر جیسا خوبصورت ہو سکتا ہے، علی اکبر جیسا حسین ہو سکتا ہے، علی اکبر جیسا جمیل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ کسی کا بیٹا دادا کے ہم شکل ہے، کسی کا بیٹا نانا کے ہم شکل ہے، حسین کا بیٹا علی اکبر مصطفیٰ جان رحمت کے ہم شکل ہے، محبوب خدا کے ہم شکل ہے۔ وہ چہرہ جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، یہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور اہل سنت کے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ لم یاتی نظیر کا فی نظر، لم یاتی نظیر کا فی نظر، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سہے، ہے تجھ کو شہد و سرا جانا۔ امام علی مقام نے علی اکبر جیسا بیٹا لٹایا، دین بچایا، قاسم جیسا بھتیجا لٹایا، دین بچایا، معصوم علی اصغر جیسا بیٹا لٹایا، دین بچایا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی لٹائی، دین بچایا۔ ایک 5 فٹ کی لڑکی کے لیے مذہب چھوڑا جائے،
क्या दिन आ गए, और एक नापाक वजूद को पाने के लिए लड़कियां दीन से दूर हो, क्या दिन आ गए। मैं कहता हूं किसी लड़के को कोई लड़की चाहिए, मजहब न छोड़ना, और अगर किसी लड़की को कोई लड़का ही चाहिए, मजहब न छोड़ना। क्यों? अगर किस्मत में लिखा हो तो मजहब पर रहते हुए भी उसका बाप ला करके देगा, और किस्मत में न लिखा हो तो पूरी कायनात जमा हो जाए फिर भी कुछ मिलना नहीं है। इस पर एक रिवायत पढ़ के अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूं। एक बात, बस सिर्फ एक बात करनी है, हालांकि वो एक बात भी कुछ देर में होगी, ध्यान देना। सिर्फ 5 फुट का वजूद, बदबूदार वजूद। हाँ, आप कहेंगे बदबूदार कह रहे हैं वजूद को, मैं कहता हूं फिर पसीने का क्या मामला है आपकी? जिसके वजूद में मनोगंदगी भरी हुई वो बदबूदार नहीं तो क्या है? ईमान लूटा जा रहा है, ईमान। लड़कियों के जाल बिछा के ईमान लूटा जा रहा है, लड़कों के जाल फैला के ईमान लूटा जा रहा है। ईमान न छोड़ना, जान दे देना, ईमान नहीं छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। अगर अल्लाह ने तकदीर में लिखा है मिलेगा, और ईमान जिसका रहेगा, जब ईमान मिल जाए तो खुदा मिल जाता है। ये चंद फुट का वजूद क्या हैसियत रखता है? अपने जवानों से कहता हूं, इतने हल्के मत बनो, इतने गंदे मत बनो, इतनी नापाक सोच मत रखो। आओ देखो, कहते हैं, इस रिवायत को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। रिवायत होगी लेकिन अब मेरे अल्फाज के जामे में आप में पेश करना चाहता हूं। कहते हैं, रोमियो से मुसलमानों की जंग हुई, रोमियो से मुसलमानों की जंग हुई। बहुत सारे मुसलमान पकड़ लिए गए। रोमियो ने, ईसाइयों ने मुसलमानों को पकड़ लिया। जाहिर सी बात है, जंग करने के लिए बुढ़े थोड़ी जाते हैं, जंग करने के लिए तो जवान ही जाते हैं। वो सब के सब जवान थे, उनको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उन जवानों को कत्ल कर दिया। जब वो जवान कत्ल हो रहे थे तो रोम का बादशाह, जो ईसाइयों का बहुत बड़ा ताजदार था, उसका वजीर कहता है कि इन मुजाहिदों में मुझे ये 3 लड़के बड़े खूबसूरत दिखते हैं, बड़े हसीन और जमील दिखते हैं। ये 3 लड़कों को बचाओ, हम इनको एक बनाएंगे जाल, और मुसलमानों को पूरी दुनिया में रुसवा करेंगे। अल्लाह अकबर। 3 लड़के सिफारिश पे रोक लिए गए, तीनों लड़के रुक गए। रुकने के बाद और मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। याद रखना, कलर कैसा ही हो, अगर दिल में इश्क रसूल है तो चेहरा ऐसे चमकता है कि अपने और बेगाने सब प्यार करने पे मजबूर हो जाते हैं, सब मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाते हैं। मेरी कौम के जवानों, जो अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की नेमत दी, हमें इस्लाम की नेमत दी, इसका बदल कुछ नहीं है, इसका बदल कोई चीज़ नहीं है। इसकी कदर करो, इसकी अहमियत जानो, ये नेमत बहुत बड़ी है। अरे दुनिया में शादियां होने के बाद पहली रात की औरत भी बेवा हो सकती है, और पहली रात का दूल्हा भी बीवी हो सकता है। याद रखना, इस्लाम कभी न खोना। उस तरफ जिस तरफ तुम जा रहे हो, इल्हाद की तरफ, बेदीनी की तरफ, इर्तिदाद की तरफ, वो भी सीरियल देख करके, फिल्में देख करके। फिल्मों और सीरियलों में ये तालीम दी जाती है, अगर कोई लड़का किसी और मजहब की तरफ बढ़ जाए, ये तो फैशन है, कोई बात नहीं है। कोई लड़की किसी और मजहब की तरफ बढ़ जाए, ये फैशन है, कोई बात नहीं है। औरों के यहाँ फैशन होगा, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा हादसा है। अल्लाह अकबर। कोई मर जाए तो उतने दुख की बात नहीं है, कोई दीन से फिर जाए उससे बड़ी दुख की बात है। इसलिए अपने बच्चों को सीरियल देखने से बचाओ, अपने बच्चों को फिल्में देखने से बचाओ, अपने बच्चों को गैरों की दोस्ती से बचाओ। अल्लाह अकबर। वो 3 जवानों को जिंदा रखा गया। वजीर ने पूछा, बादशाह से, वजीर से पूछा गया, बादशाह ने पूछा कि 3 लड़कों का क्या करोगे? तो बादशाह को वजीर ने कहा, हम इन तीनों को मुसलमान इस्लाम से हटाकर ईसाई बनाएंगे। ईसाई, जब ये ईसाई हो जाएंगे तो हम फिर पूरी दुनिया में चैलेंज करेंगे कि अगर माज़अल्लाह मोहम्मद सच्चे होते
تو یہ لوگ عیسائی کیوں بنتے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے 3 جوان، لیکن وار مسلمان، کاش اللہ وہ مسلمان ہمیں بنا دے۔ اقبال نے اسی کو رونا روتے ہوئے کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ان مسلمانوں کو کہا گیا، اے نوجوانوں، تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، تم عیسائی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، کرسچن بن جاؤ، ہم تمہیں اپنے بادشاہ کی آدھی سلطنت دیں گے۔ دیکھو لالچ کیسا دیا جاتا ہے، اور لوگ مسلمان جوانوں کو ہی بڑا لالچ کیوں دیتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ قیمت بڑی ہے، اسلام کی قیمت بڑی ہے۔ مطلب دشمن خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ جو تیرے پاس نعمت ہے وہ چھوٹی موٹی نہیں ہے، اسی لیے تو آدھی سلطنت کی بات کی جا رہی ہے۔ آدھی سلطنت اوروں کو کیوں نہیں دی جاتی؟ آدھی سلطنت مسلمانی کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ عیسائی بادشاہ نے کہا، وزیر نے ورگلایا، آدھی سلطنت دیں گے، عیسائی ہو جاؤ۔ جانتے ہیں ان جوانوں نے کیا کہا؟ واللہ تیری آدھی سلطنت نہیں، اگر پوری دنیا کا بھی تو بادشاہ بنا دے اور پھر بول کہ محمد عربی کو چھوڑ دے، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نعمت کیا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کے لیے سب سے بڑی چیز محمد رسول اللہ پہ قربان ہو جانا ہے، اپنے دین پہ قربان ہو جانا ہے، اپنے مذہب پہ قربان ہو جانا ہے۔ انہوں نے کہا پوری تیری سلطنت تو حقیر ہے، ہمارے نزدیک مچھر کے پر کے برابر کی اس کی حیثیت نہیں ہے، اگر تو پوری کائنات کی بادشاہت دے دے تو بھی ہم مذہب اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسرا حربہ، پہلے لالچ دی، جو لالچ پہ بک جاتے ہیں وہ بک جاتے ہیں، جو لالچ پہ بک جاتے ہیں وہ بک جاتے ہیں، لیکن جو نہیں بکتے پھر ان کے لیے بڑا عنوان ہوتا ہے، کیا؟ دھمکی۔ پہلے لالچ پہ نہ بکو تو دھمکی، مار ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، جان چھین لیں گے۔ ان جوانوں کو بھی کہا گیا، اگر بادشاہت لے کے کافر نہیں ہوتے، عیسائی نہیں ہوتے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تینوں بھائی تھے، وہ تینوں سگے بھائی تھے اتفاق سے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے مسکرانے لگے۔ کہا ہمارا مذاق نہ اڑاؤ اے لڑکو۔ ان جوانوں نے کہا اگر محمد عربی کے لیے مارتے ہو، یہی تو ہماری تمنا ہے، ان کے نام پہ مر جانا ہماری تمنا ہے، کیونکہ ان کے نام پہ مرنے کو ہم شہادت کہتے ہیں، شہادت۔ اور میری قوم کے جوانوں بتاؤں تمہیں شہادت کیا چیز ہے؟ جب لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں، تو اللہ فرمائے گا ان کے امتحان اور آزمائش کے لیے کہ تمہیں دنیا میں جانا ہے، اے جنت والوں کیا تمہیں دنیا میں جانا ہے؟ تو جنت والے کہیں گے نہیں اللہ، کیونکہ پہلی بار مرتے وقت اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اب دوبارہ وہ تکلیف نہیں اٹھا سکتے، لیکن جو شہید ہوں گے شہید، وہ کہیں گے مولا جلدی سے بھیج دے، کیونکہ محمد کے نام پہ مرنے میں، دین پہ مرنے میں جو لذت ملی تھی وہ لذت تیری جنت میں بھی نظر نہیں آتی۔ میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں، اور تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے۔ ارے سر، اگر سر ہے تو یہ کھوپڑی اور گوشت کا مجموعہ ہے، لیکن یہ سر اگر دین کے نام پہ قربان ہو جائے تو پھر اس سر کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں گا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرے نام کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اگر ضرورت ہو تبھی میرے نام کا نعرہ لے لیں۔ عرض کر رہا تھا کہ اتنا ہلکا کام کر رہے ہو، سیریل، فلم اور لڑکیوں پہ مذہب قربان کر رہے ہو، اور لڑکیاں لڑکوں پر۔ ارے جن کے یہاں ماں باپ سے وفا نہیں ہے، جو بوڑھے ماں باپ کو آشرموں میں بھیج دیتے ہیں، ان کے لیے مذہب، ان کے لیے دین۔ جو ماں باپ کے نہ ہوئے ان پر تم فریبتہ ہو۔ ارے ان پر اگر فریبتہ ہی ہونا تھا تو ادھر آتے جس مذہب کی تعلیم یہ ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ ہم کہاں ہیں؟ اللہ کرے میری بہنوں تک کو یہ پیغام پہنچائے، بدبختی کی طرف نہ جاؤ، یہ دنیا چند دن کی ہے، ورنہ ایک دن آئے گا نہ خدا سے ملے، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تباہی اور بربادی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، ان جوانوں نے کہا ہم عیسائی بنیں گے؟ نہ، سلطنت لے کر بھی پوری دنیا کے نہیں بن سکتے۔ ارے عیسائی کیوں بنے جبکہ عیسیٰ تمنا کرتے ہیں کہ مجھے امتی بن کر محمد عربی کی قوم میں جانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ آئیں گے بھی، وہ آئیں گے بھی اور امتی بن کر آئیں گے۔ نبی تو ہوں گے مگر امتی بن کر آئیں گے، قربان۔ بہرحال پھر دھمکی دی، مرنے کو تیار، ہنسنے لگے وہ لوگ۔ موت کا نام سن کے ڈرتے، مومن موت کا نام سن کے ہنستا ہے، کیوں؟ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرائے نظارہ آتے۔ ایک بات عرض کروں، اگر عام سچا مومن عاشق رسول، عام مومن عاشق رسول مرتا ہے بستر پہ تو حضور کا دیدار ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے رسول اللہ کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ وہ صرف رسول کا دیدار نہیں کرتا، جان دیتے وقت وہ اللہ کا دیدار کرتا۔ مرنے والوں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوتا، لیکن شہید ہونے والوں کو ان کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، وہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ کیا مزے آتے ہوں گے۔ آپ کہیں گے کتنی تکلیف ہوتی ہے شہید کو، بوٹی کاٹ دی گئی، سر اڑا دیا گیا، یہ کر دیا گیا۔ وہ میرے سچے نبی نے فرمایا شہید کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنا چوٹی کاٹتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے بیچارے کا کیا ہو گیا، وہ بیچارہ نہیں ہے، وہ کئی بیچاروں کا چارہ بن گیا ہے۔ وہ یہ شہادت کی موت، یؤمنون بالغیب۔ اور میرے نبی تو دعا کرتے تھے، اللہ میری تمنا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں پھر دنیا میں بھیجا جاؤں، شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں پھر زندگی دی جائے، اور میں بار بار تیری راہ میں شہادت کا مزہ لوٹتا رہوں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی میں وہ مزہ نہیں جو شہادت میں۔ انہوں نے کہا مار ڈالیں گے، کہا ٹھیک ہے مار ڈالو، مارنا ہے تو مار ڈالو۔ انہوں نے کہا پھر ایسے نہیں ماریں گے تمہیں، عبرت بنائیں گے۔ تو کہا بنا دو۔ موت کی دھمکی کسی اور کو دینا، یہاں تو موت کے منتظر ہیں ہم۔ کیوں؟ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ وہ منافق ہوں گے جنہیں یقین نہیں ہے، ہمیں تو یقین ہے کہ موت کے آئینے میں محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ بہرحال پھر ان جوانوں کو کھڑا کیا گیا، تینوں کو، اور تیل کی کڑھائیاں لائی گئی، اس کے نیچے آگ سلگائی گئی، اور تیل جب بالکل کڑکڑانے لگا، تیل جب بالکل کڑکڑانے لگا تو تینوں کو بادشاہ نے دیکھا، اے لڑکو اپنی جان پہ رحم کرو، عیسائی ہو جاؤ ورنہ دیکھو یہ تیل کی کڑھائیاں ہیں۔ کہا جلدی کر۔ وہ کہتے تھے جلدی کر، اس لیے کہ ادھر شہادت ہوگی ادھر دیدار یار نصیب ہوگا، جلدی کر۔ ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے میں کا تینوں میں کس کو پہلے؟ تو وہ کہتے ہیں پہلے مجھے، پہلے مجھے، پہلے مجھے۔ اور جب ایک کو لے جانے لگے تو تینوں رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا روکو، کام ہو گیا۔ کہا موت دیکھ کے رونے لگے نا؟ کہا واللہ موت دیکھ کر نہیں رو رہے ہیں، رونا اس بات پہ آ رہا ہے
کہ اللہ نے صرف ایک جان دی ہے، اگر ہزاروں دیتا تو محمد عربی کے نام پہ اس تیل کی کڑھائی میں قربان کر دیتا۔ مسلمانوں تم یہ تھے، کٹ پتلی نہ بنو، دنیا کے سامنے اپنے مذہب کو نہ بیچو۔ ہمیں بہت بڑی ذمہ داری نبھانا ہے، اور اپنے گھر میں یہ مذہب کا نظام قائم کرو، اپنے گھر کی بیٹیوں کو، بہنوں کو دین بتاؤ، مذہب بتاؤ، مسلک بتاؤ۔ یہ کیا کہ ہمارے گھروں کے اندر دین تک موجود نہیں ہے؟ ہم اپنی بہنوں کے بازو میں بیٹھ کے سیریل دیکھتے ہیں، افیئر کے مناظر دیکھتے ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی تو اخبارات میں چھپے گا، بھاگ رہی تو واٹس ایپ پر تم اس کے چرچے کرو گے، شرم نہیں آتی؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے گھر میں دینی ماحول نہیں بنایا، مذہبی ماحول نہیں بنایا۔ اگر ہم اپنے گھر میں مذہبی ماحول بناتے، دینی ماحول بناتے، یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے جس پہ لوگ چیخ رہے ہیں۔ اور صرف چیخنے چلانے سے کام نہیں ہوگا، کام کرنا پڑے گا۔ مذہب کو گھر میں رائج کرو، مذہب کو گھر میں رائج کرو، مذہب کو گھر کے اندر داخل کرو، اپنے وجود پہ مذہب کا پرچم لہراؤ۔ دنیا کی زمینوں پہ مذہب کا پرچم نہیں لہرا سکتے، لیکن تم تو اپنے گھر کے بادشاہ ہو، اپنے گھر میں مذہبی نظام قائم کر سکتے ہو۔ ہاں، ہماری بیٹیاں سیریل نہ دیکھیں، ہماری بیٹیاں سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھیں، ہماری بیٹیاں فلمیں نہ دیکھیں، ہماری بیٹیاں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی پڑھیں، اماں عائشہ صدیقہ کی زندگی پڑھیں۔ یہ ماحول ہونا چاہیے۔ تو بہرحال پھر ہوا کیا، ایک کے بعد ایک دونوں بھائیوں کو کڑھائی میں ڈال کے جلا دیا گیا۔ چھوٹا بھائی بچا، وہ بہت خوبصورت تھا، دونوں سے تینوں خوبصورت تھے، تینوں میں زیادہ خوبصورت یہ تھا، چھوٹا بھی تھا، کڑیل جوانی، عالم شباب جوبنوں پر تھا۔ اور میں کہتا ہوں جتنا حسن اللہ جوانی میں نیک جوانوں کو دیتا ہے اتنا کسی کو نہیں دیتا۔ آج جو تمہارے چہرے چرمرائے سے ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ نیک کام نہیں ہے۔ 17-18 سال کی عمر میں زنا کر بیٹھیں گے تو چہرے پہ رونق کہاں سے آئے گی؟ 17-18 سال کی عمر میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کا سرمایہ ضائع کر دیں گے تو چہرے پہ رونق کہاں سے آئے گی؟ آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، گال اندر کو دسے ہوئے ہیں، ہڈی کو چمڑا لگ رہا ہے۔ آپ کہیں گے کھانا نہیں ملتا، انہوں نے کہا آپ سے زیادہ بھوکے وہ رہتے تھے لیکن گلاب کی طرح کھلتے تھے۔ کیوں؟ جوان کھلتا کب ہے؟ جب وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو کھلتا ہے۔ آج جوانوں کو جو شباب نہیں ہے زنا کے اڈوں کی وجہ سے، ہر جوان زنا کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن چہرے دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے یہ اڑی اڑی سی زلفیں، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ۔ لوگ دیکھنے والے صبح کو دیکھ کے رات کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ آج میں اگر غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ میری غلط فہمی کو معاف کرے اگر میری غلط فہمی ہو، تو 80% جوان ہے یا کوئی زنا میں مبتلا ہے، اور جو زنا سے بچ گئے وہ ہاتھوں کا زنا کرتے ہیں، ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں۔ 20% سے بھی کم جوان بچے ہوئے ہیں جو ہاتھ کے یا آنکھ کے یا عضو خاص کے زنا سے محفوظ ہے، ورنہ ہمارے جوانوں کو آگ لگ گئی ہے، ان کی جوانی کو بہاریں لٹ گئی ہے۔ یہ حالات ہیں، مجھے کہنے میں حیا بھی آتی ہے لیکن کیا کروں، مجبور ہوں۔ کبھی کبھی کوئی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا پڑتا ہے۔ اگر جوان ہاتھ کا زنا چھوڑیں، میں اشاروں میں کہہ رہا ہوں، تشریح نہیں کر سکتا، بچے بھی بیٹھے ہیں، بہنیں بھی سنتی ہے، انٹرنیٹ پہ پوری دنیا سن رہی ہے، لیکن مجھے شوق نہیں، میرا اللہ جانتا ہے۔ جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں جلدی سے مذاق میں بھی اس طرح کی بات کرنے کا عادی نہیں، میرے ساتھی مجھ سے کبھی نہیں سنتے۔ یاد رکھیے، لیکن مجھے درد ہے آپ کا۔ اگر جوان ہاتھوں سے جوانی ضائع کرنا چھوڑ دے، آنکھوں سے پاپ کرنا چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے، تو تمہارا حسن وہ ہو کہ لوگ دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں، لوگ تکیں تو تکتے رہ جائیں، کیونکہ نیکی کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا انسان کو صرف زمین کے اوپر گلاب کی طرح نہیں کھلاتا، بلکہ زمین کے اندر بھی لوگ ہرے بھرے رہتے ہیں، ان کے جسم کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھاتی جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے جوانوں رحم کرو اپنے آپ پر، اپنے حالات پہ رحم کرو۔ میرے جوان خود سوچ رہے ہیں کہ میرا خطاب کس کس سے ہے، میں کس کس سے مخاطب ہوں۔ میں کوئی ولی نہیں کہ کرامت کی
बुनियाद पे ये बात कहूँ, मैं कोई साहिब कश्फ नहीं कि दिलों के हालात जान के बात करूं, लेकिन तजुर्बा बता रहा है, क्योंकि जवान मेरे पास आते हैं, मुझे बताते हैं, मुझे पता है नाम लेके कहूं तो गीबत होगी, आबरू रेजी होगी, लेकिन तजुर्बे की बुनियाद पे तो बात कही जा सकती है ना, ऐलान के लिए तो कही जा सकती है ना, कुछ लोगों को बचाने के लिए तो कही जा सकती है ना। वो जवान था बड़ा खूबसूरत। मैं बात जल्दी मुकम्मल कर लूं क्योंकि हजरत आने वाले हैं, तवील न करूं। और एक अपने जवानों से कहूं, हाथों से ज़िना करने वालों, बाथरूम में बैठकर, हमाम में बैठकर अपने हाथों से अपनी जवानी को ज़ाय करने वालों, क़यामत में उठोगे तो तुम्हारे हाथ हामला होंगे और मैशर वाले पूछेंगे इनके हाथ हामला क्यों है? कहा ये हाथों के साथ ज़िना करते थे। खुदा के लिए रहम करो, तबाही से बचो, बर्बादी से बचो, हर एतमाद की ज़िना से बचो। जिसको इस्लाम ज़िना करार देता है उससे बचो। वो जवान था, खिला हुआ था, खूबसूरत था। यजीद वजीर की नीयत उस पर खराब हो गई। बादशाह से कहा बादशाह इसको ना मारना, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, कुछ दिन का टाइम दे दो, मैं इसको ईसाई बना लूंगा। कहा कैसे बनाओगे? अब ध्यान देना, असल उन्वान अब आता है। वैसे तो उन्वान पूरा ही उन्वान है, लेकिन असल उन्वान जवान दिल के कानों से सुने, मेरी बहनें भी दिल के कानों से सुने। जो अपने लड़के तुम्हें पेश कर रहे ना है लड़कियों, वो पेश नहीं कर रहे हैं, वो तुमसे कुछ छीनना चाहते हैं। जैसे मछली को शिकार करने के लिए चारा डाला जाता है, बकरी को ज़बह करने के लिए हरी घास दिखाई जाती है, वैसे ईमान छीनने के लिए वो अपने बेटे पेश कर रहे हैं, अपनी बेटियां पेश कर रहे हैं। क्यों पेश कर रहे हैं? उसकी अहमियत तो समझो। अगर तुम अहम ना होते तो वो पेश क्यों करते? अपना बेटा किसी को बुरा लगा, अपनी बेटी किसी को बुरी लगी, अल्लाह अकबर। तो वजीर ने कहा इसको मैं ईसाई बना लूंगा, चंद दिन की मोहलत दो। बादशाह ने कहा अगर तू इसको ईसाई बना ले, आधी सल्तनत मैं तुझे दे दूंगा, बना के बता इसको ईसाई। कहा कैसे बनाओगे? कहा कि हमारा पुराना जाल, कुफ्र और मुनकरीन इस्लाम जानते हैं कि जब मुसलमान कहीं नहीं झुकता तो आखिरी हरबा क्या है? लड़की का हुस्न, औरत का हुस्न। इन गंदे लोगों के पास आखिरी हरबा औरत है, ईमान छीनने के लिए आखिरी हरबा औरत है। का मेरी बड़ी खूबसूरत बेटी है, तुम जानते हो, उसके इशारे अबरू पर सैकड़ों जवान अपनी जान देने खड़े हो जाते। ये भी तो एक लड़का, ये जवान वतन से दूर, भाई मर गए उसकी आंखों के सामने, अकेला है, मुझे दे दो इसको, चंद दिन में ईसाई बना के लाऊंगा, मेरी बेटी बना लेगी ईसाई। उसने कहा बहुत अच्छा, हाँ ये काम हो सकता है। बादशाह समझ रहा था ये जवान मेरे जैसा बशर है कि ये लड़कियों के इशारे अबरू पर जान कुर्बान कर दे, ईमान कुर्बान कर दे। बहरहाल वजीर ले गया, बहुत अच्छे कमरे में रुकाया, हर चीज की आराइश और ज़ेबाइश, जितना आराम और ऐश दे सकता था सब दे दिया। कहते हैं कि जो मुसीबतों पे ईमान नहीं देते, अगर उनके पैरों में आराम और राहत और ऐश और अय्याशी की जंजीर डाल दो वो ईमान दे देंगे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। मुसलमान की शान बड़ी अजीम है, मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान बड़ी अजीम है। हुआ क्या हुआ? ले गया खूबसूरत कमरा, वजीर का कमरा कैसा हो सकता था? वजीर का कमरा कैसा हो सकता? उसका पूरा महल ही था, उसके कमरे में उसने जहाँ पे ऊद सुलग रहा था, खुशबू सुलग रही थी, जहाँ पे शम्में जली हुई थी, रात गोया के बिल्कुल, वो रात को उसने गोया के बिल्कुल अल्लाह अकबर इश्क के सांचे में ढाल दिया था। ऐसी रात थी वो। जैसी वो जवान गया, उसने क्या किया? उसने कहा मुझे वुजू का मौका दो। वुजू किया, कोई कपड़ा है, कपड़ा लिया, बिछा के नमाज शुरू कर दी। बाप ने बेटी से कहा बेटी तेरे हुस्न पर लड़के अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, सैकड़ों अपनी जान के नजराने लेके आते हैं, एक ही काम करना है, बड़ा कारनामा होगा, आधी सल्तनत मिल जाएगी हमें। क्या अब्बा? उसको ईसाई बना दे, मुसलमानी से उसको हटा दे, इस्लाम से उसको दूर कर दे, वो इस्लाम छोड़ दे। उसने कहा बाबा
یہ تو میرے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے، لڑکوں کو کیسے زیر کرنا میں ہنر جانتی ہوں۔ کہا بیٹی جاؤ۔ وہ اس دور کے حساب سے جتنا بن سنور سکتی تھی وہ سنور گئی، جا کے بیٹھی، ادھر سلام پھیرا ادھر نماز، ادھر سلام پھیرا ادھر نماز، ادھر سلام پھیرا ادھر نماز۔ صبح تک وہ بیٹھی رہی اس کو دیکھتے، اس نے بھی اتنا خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا تھا، دیکھتی رہی۔ سجدے کا نور جس کی پیشانی سے آیا تھا، عشق مصطفیٰ کا نور جس کی آنکھوں سے چمک رہا تھا، خشیت ربانی کا نور جس کے رخسار سے چھن چھن کے نکل رہا تھا، جس کی ادائے دل ربانہ دل کو دہلا رہی تھی۔ آندھی بھی ہوتی تو اتنا بے قرار نہ کرتی جتنا اس کا حسن و دلربا اس کو بے چین اور بے قرار کر رہا تھا۔ ایسے میں صبح ہوئی، لڑکی دروازے سے باہر نکلی، ناکام نکلی۔ باپ کھڑا تھا، کیا ہوا بیٹی؟ بابا آج جو ہے نا اس کی عبادت کی رات تھی۔ دیکھو کیا جواب ہے، لڑکی کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے ایک جوان کے لیے، آج اس کی عبادت کی رات تھی۔ کل کی رات دیکھیں گے، جب کل گئی پھر وہی رات، پھر کل گئی پھر وہی رات، پھر کل گئی، رات بھی وہی بات بھی وہی۔ یہاں تو شب برات میں بھی پوری رات عبادت نہیں کرتے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئی فدا کے غلام کیسے تھے کہ انہوں نے اپنی ہر رات کو شب برات بنا دیا تھا۔ عبادت کے اعتبار سے راتوں کو شب برات انہوں نے بنایا تھا، اللہ نے ان کے ہر دن کو عید میں تبدیل کر دیا۔ آج مسلمان غمگین اس لیے ہے کہ ہماری ہر رات عیاشی، آوارگی، گناہ، گیم، انٹرنیٹ اور فیس بک پر زنا کے مناظر، انٹرنیٹ کے جنگلوں میں راتوں کی عیاشیاں کر رہے ہو۔ جب صبح کو اٹھتے ہو تو دل بجھا بجھا ہے، چہرے بے چین ہے، دلوں پر بوجھ ہے، سروں پہ بوجھ ہے، ٹینشن ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ یہی حالات ہے۔ جن کی رات اچھی ہوتی ہے ان کے دن خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر اپنے دنوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو تو راتوں کو عبادت میں گزارو، نہیں پوری رات تو کچھ رات بھی کر لیا کرو۔ بہرحال آخر کار وہ لڑکی سوچنے لگی یہ کیا ہے، کیونکہ اس نے ایسا نہیں دیکھا تھا، عیسائی ملک میں رہتی تھی، ایسا نہیں دیکھا تھا۔ آخر اس نے ایک دن ہمت کر کے کہہ دیا، اے لڑکے، جس کے لیے عبادت کر رہا ہے اسی کا واسطہ دو بات تو کر، میرے حسن کی توہین نہ کر۔ سلام پھیرا، کہو کیا ہے؟ مجھے دیکھ کا دیکھ لیا، متاثر نہیں ہوا، میرے حسن کی توہین کیوں کرتا ہے؟ کہا میں تیرے حسن سے کیا متاثر ہو جاؤں، جبکہ مجھے ایک ایسا حسن والا ملا ہے کہ جس کے حسن کو سدرہ کا مکین بھی حیرت سے تکتا ہے۔ اور یہاں آ کر کے پھر میں یوں عرض کرتا ہوں کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ سدرہ کا مکین جس کا متمنی ہو، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر۔ وہ کہا میں ایسے کے حسن پر فریبتا، میں ایسے کے حسن پر اپنے دل کو قربان کر چکا ہوں، ایسے کے حسن پر فریبتا نہیں، ایسے کے حسن پہ وارفتہ ہوں کہ جس کے حسن کی قسم اللہ قرآن میں یاد کرتا ہے۔ وہ لڑکی نے کہا وہ محمد کون ہے؟ اگر آپ تھک نہیں گئے تو پھر میں بتاؤں گا، انہوں نے جو بتایا ہوگا، لیکن میں بتاؤں گا کیونکہ میں تو وہاں تھا نہیں۔ میں نے پہلے ہی اپنے الفاظ کے جامع میں کہوں گا، اتنا جانتا ہوں کہ اس نے پوچھا وہ محمد کون ہے، تو پھر اس لڑکے نے اس جوان میں بتانا شروع کیا کہ وہ محمد عربی کون ہے۔ میں تصور کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ اگر وہ کہتا ہوگا تو یوں کہتا ہوگا، علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے، اس کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، اس کے رخسار نہیں بلکہ کوئی لالا کھلا ہوا ہے، اس کے ابرو نہیں جیسے کہ دو محبوبوں کا ملاپ ہو رہا ہے، اس کی آنکھیں نہیں جیسے کہ کوئی جھیل ہو، اس کے لب نہیں جیسے کہ گلاب کی پنکھڑیاں ہو، اس کے دانت نہیں
जैसे कि दुर्रे अदन हो उसका रुखसार नहीं, जैसा कि लाले यमन हो उसकी खुशबू नहीं, जैसा कि मुश्के खुतन हो। जब वो चलता है तो चलने का सलीका मोर सीख लेता है, जब वो तेज चलता है तो हरन चौकड़ी भरना भूल जाती है, जब वो खिरामे नाश करता है तो चलने वाला चलने की अदाओं को भूल जाता है। बल्कि कहने वाले ने कहा है चले तो चांद, बल्कि रुके तो चांद, रुके तो चांद, चलो चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है। उसे मैं धूप में देखूं तो छांव जैसा है, उसकी अदाएं दिल रुबाना कैसी कि अगर वो चले तब भी कुरान आ जाए, वो बैठे तब भी कुरान आ जाए, वो बोले तब भी कुरान आ जाए, वो मुस्कुराए तब भी कुरान आ जाए, वो सफर में जाए तो भी कुरान आए, वो सफर से लौट के आए तो भी कुरान आए। कोई मेरा दामन पकड़ के पूछे अमीनुल कादरी इतना मुबालगा न कर, मैं कहता हूँ मैं पढ़ देता हूँ। वो चलता है तो कुरान कहता है ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद, अल्लाह अकबर। और उनकी अदाएं क्या है, और अगर वो अल्लाह अकबर वो लेट जाए तो कुरान कहता है कुमिल लैला इल्ला क़लीला, अल्लाह अकबर। वो चादर ओढ़े तो भी कुरान आता है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़ने वाले, और वो हटा दे, अल्लाह अकबर, वो चादर हटा दे। और कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ झुरमुट मारने वाले, अल्लाह अकबर। अगर वो बोले तो कुरान आता है। अल्लाह अल्लाह वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह अकबर। हत्ता के अगर वो गुस्से में आके किसी को कंकरी फेंक के मारे तो भी कुरान आता है। वमा रमैता इस रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, तूने कंकरी नहीं मारी, हाथ तेरे थे मारना तेरे खुदा का था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की गुलामी, नारे रिसालत। मैंने कहा ना वो चांद वो सूरज वो सितारा, अब मैं इससे रुजू करता हूं। मैं उसको चांद कहूं तो मेरा दिल नहीं भरता। क्यों? चांद कहूं मेरा दिल नहीं भरता। दिल कहता है, इस्तियारा कहता है जायज है, इश्क कहता है बेअदबी है। उनको चांद कहूं तो क्यों कहूं? चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद पर तो दाग है, उनका चेहरा साफ। चांद की औकात क्या है? वो और लोग जब महबूब को चांद कहा करें, हमने भी कह दिया ना, लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम की तरह हम भी रुजू कर रहे हैं। ये क्या मैंने कहा मिस्ले समा तुम हो माअल्लाह, मुनज़्ज़ह मिस्ल से बरतर से हर वहमो गुमा तुम हो। लेकिन ये बोलने का लहजा होता है। अगर चांद न कहूँ तो समझ में कैसे आएगा, लेकिन चांद कह के चुप तो ये बच्चे घर जा कहेंगे अच्छा हमारा नबी इसकी तरह है। इसीलिए बाद में बयान तो हो गया, लेकिन अब जरा इश्क की बात भी हो जाए। वो चांद, वो चांद, वो चांद, वो चांद, उसकी औकात क्या है? लोग कहते हैं वो चमकता है। मैं कहता हूँ कैसे चमकता है, कभी पता किया? कहा नहीं पता किया। मैंने कहा चल बरेली और पूछ इमाम अहमद रजा से ये कैसे चमकता है। तो इश्क मोहब्बत का इमाम कहता है नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुबा। महर कहते हैं सूरज को और माँ कहते हैं चांद को। नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुबा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वहाँ। जब मेरे नबी की सवारी की गर्द उठती है और चांद सूरज खड़े होकर के वो गर्द उठाते हैं और अपने मुंह पे मलते हैं। चांद वो गर्द मुंह पे मलता है तो 14वीं में चमकने का शऊर नसीब होता है। चांद की औकात है कोई? कहा आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताव, सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। उनको चांद कहूँ तो कैसे कहूँ कि उम्मुल मोमिनीन, एक बार उनकी गोद में सर रख के हुजूर लेटे हैं। उम्मुल मोमिनीन चांद को देखकर बातें करती है। चांद को देखकर उम्मुल, आप लोग कैसे बातें करती? मैंने कहा दीवानगी इसी को कहते हैं।
سبحان اللہ. لوگ کہہ رہے ہیں ہم یہ بن گئے وہ بن گئے. میں نے کہا چھوڑ یار, دیوانہ بن دیوانہ. سبحان اللہ. کیا بن دیوانہ. کیونکہ ہر ایک کو واپس لانا آسان, دیوانے کو محبوب سے واپس لانا کبھی آسان. حضرت عارف رومی سے کسی نے کہا میں کیا بنوں, میں کیا بنوں. عارف رومی نے کہا عاشق بن, دیوانہ بن تو سب کچھ خود بخود بن جائے. ہاں تو عرض کر رہا تھا, چاند سے باتیں کر رہی تھی. اور کیا کر رہی تھی پتہ ہے؟ حضور بھی موجود تھے, گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. اے چاند, اے آسمان کے چاند, تو صرف رات کو چمکتا ہے. تیری اوقات کتنی ہے؟ تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا. سورج نہیں ہوتا جب تو چمکتا ہے. میرے محبوب کو دیکھ, میرے چاند کو دیکھ, یہ دن کو بھی چمکتا ہے, رات کو بھی چمکتا ہے. اب میں نے بتایا تو حضور کا اولیاء پتہ چلا. حضور کا اولیاء پتہ چلا کیسے تھے. ایک بات بتاؤں نا, اگر وقت کا خیال نہ ہوتا تو اب میری طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ حضور کا اولیاء بیان کروں, لیکن وقت نہیں ہے. حضرت تشریف لائیں گے تو وہ گفتگو ادھوری رہ جائے گی. بس ان کا اولیاء بتاؤں کیسے تھے وہ, کیسے تھے وہ, کیسے تھے وہ, کیسے تھے. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں پری پیکر نگارے, پری پیکر نگارے. فارسی آپ نہیں سمجھیں گے, لیکن فارسی عربی اردو کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں, دل خود بخود سمجھ لیتا ہے ہر زبان. سمجھنا کہ پری پیکر نگارے, سر و قدے لالا رخسارے, سراپا آفت دل بود, سراپا آفت دل بود, شب جائے کہ من پودم, نمی دانم چه منزل بود, شب جائے کہ من پودم, باہر سے رقص بسمل. جو ان کو دیکھ لیتا ہے, جو ان کو دیکھ لیتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی پتہ ہے؟ جیسے کٹا ہوا مرغا تڑپتا ہے نا, کٹا ہوا مرغا تڑپ, ایسے ان کو دیکھنے والے کا دل تڑپتا ہے. باہر سو رقص بسمل بود, شب جائے کہ من بود. بہرحال ان کی شان بڑی اعلیٰ ہے, بڑی اعلیٰ شان. پھر دل کہتا تھا کہ ان کا حسن پڑھوں, لیکن اتنا ٹائم نہیں, بات ختم کرتا ہوں کہ اس جوان نے حضور کا اولیاء بیان کیا, حضور کے اخلاق, حضور کی ادائیں, حضور کا علم, حضور کی عظمت, حضور کی شان. چلو پڑھ ہی دیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کیسے حضور, کیسے حضور. اعلیٰ حضرت کا سہارا لے کے پڑھ دوں آسانی سے, اگر ٹائم بھی بچے گا بات بھی سمجھ لیں گی. پتہ ہے کیسے تھے؟ اللہ اکبر. جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے, اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام, اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. جس کے آگے سرے سرورہ خم رہے, جس کے آگے سرے سرورہ خم رہے, اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان, وہ زبان, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے. سبحان اللہ. کن کا مطلب کیا؟ کن ہو جا, فیکن ہو جاتا ہے. ہر کام کی ایک چابی ہوتی ہے, جب تک چابی نہ ہو تو کام نہیں ہوتا, جب تک چابی نہ ہو کام نہیں ہوتا. میرے نبی کی زبان صرف کن کا مظہر نہیں ہے, بلکہ کن کی وہ زبان جس کو سب, کچھ لوگ نہیں, کون سب, یہ سب میں کون؟ سب انبیاء, سب صحابہ, سب اولیاء. 1857 کے بعد والے نہیں,
जितने मोमिन है सब नबी की जबान को क्या कहते हैं? वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। और नबी का दिल बयान करते हुए कहते हैं, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहो गुंचे राज़ वहदत पे लाखों सलाम। और कहते हैं अल गरज उनके हर मुंह बाल पर, अल गरज उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, उनकी हर नाज़ो नेमत पे लाखों सलाम। ये नबी का हुलिया है। मैंने बयान किया तो कितना अच्छा लगा। मैं कभी अपनी बात को अच्छी नहीं कहता, लेकिन आज बात अच्छी कही है, कितना अच्छा लगा। दिल चाहता है ऐ रूह अभी निकल और जरा दीदारे यार करा दे। बिन देखे 1400 साल के बाद जब मैंने कहा, इतना अच्छा लगा। जिसने इतने करीब के दौर में सुना होगा उसकी जबान से कितना अच्छा लगा होगा। किरदार से तो वो लड़की मुतासिर हो ही गई थी, वो लड़की किरदार से मुतासिर हो गई थी, गुफ्तार से हो गई थी, नमाजों से हो गई थी। लेकिन जब हुजूर का हुस्न सुना ना, हुस्न ईसाई बनाने आई थी, ईसाई बनाने आई थी। और उसने क्या कहा, ऐ जवान, जब बयान में वो इतना खूबसूरत है तो वो हकीकत में कितना खूबसूरत होगा। तू जिसका आशिक है ना, मुझे भी उसी का कलमा पढ़ा के उसकी कनीज बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। आई थी ईसाई बनाने, बन गई मोहम्मदी। आई थी ईसाई बनाने, बन गई। अगर वो नौजवान सोचता चलो बन जाओ ईसाई, ये लड़की मिल जाएगी, बोलो क्या होता, क्या होता? कुर्बान, ईमान मिल गया। और लड़की कहती है तेरे महबूब से प्यार हुआ ना तो तुझसे भी हो गया, तेरे महबूब से प्यार हुआ तो तुझसे भी हो गया। उसने कहा ना, हमारे यहाँ इसकी इजाजत नहीं है। कहा यहाँ रहेंगे तो मार डाले जाएंगे, मेरा बाप भी मार डालेगा। चलो चलते हैं, मदीने जाएंगे और उस यार के कम से कम मज़ार का तो दीदार कर लेंगे, उस यार के मज़ार का तो दीदार कर लेंगे, चलो चलते हैं। कहा ठीक, आधी रात हो चुकी है, अभी जाना अच्छा नहीं, कल देखेंगे। दिन भर उस लड़की ने तैयारी की, 2 ताकतवर अरबी नस्ल के घोड़े तैयार किए। दूसरी रात प्लान के मुताबिक जब सब सो गए तो वो नौजवान लड़की जो मुसलमान हो चुकी थी उसके साथ मदीने शरीफ की तरफ रवाना हो गई। भाग कर नहीं गई, वो अपने महबूब के नबी के दीदार के लिए गई। लड़के के साथ नहीं भागी वो, बल्कि अपने महबूब के दीदार के लिए, ईमान बचाने के लिए गई। अभी ये दोनों घोड़े दौड़ा रहे थे, वो वजीर की बेटी थी, घोड़सवारी जानती थी, ये मुजाहिद था। दोनों के घोड़े हवाओं से बातें कर रहे थे। पीछे बहुत बड़ा लश्कर दौड़ा दौड़ा आ रहा था। लड़की ने पलट के देखा, वो आ गए, वो आ गए। नौजवान ने कहा क्या हुआ? वो आ गए। कौन? पीछे का लश्कर देखो। देखा, अच्छा घबराओ नहीं, मुकाबला करेंगे। पहले तो कोशिश करो, निकल जाएंगे, अगर आ जाते तो मुकाबला करेंगे, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। ये जितना तेज होते थे वो उतना करीब आते थे। बिलाखिर वो करीब आ गए। पलट के देखा, लड़की ने कहा ये मेरे बाबा का लश्कर नहीं है, कोई और है। नौजवान ने देखा, अरे ये तो मेरे वो दोनों भाई है जो शहीद हो चुके थे, ये तो मेरे वो दोनों भाई है जो शहीद हो चुके थे। रुको, रुके, क्यों आए हो? कहा हम आए हैं, तुम दोनों का अकेले जाना अल्लाह को पसंद नहीं, तुम दोनों अजनबी हो, अजनबी मर्द और औरत सफ़र ना करें। अल्लाह ताला ये चाहता है कि हम तुम दोनों का निकाह कर दें। उसी लिए आए, उसी लिए आए। और देखो ये जो पीछे है ना, ये इंसान नहीं है, फरिश्ते हैं, फरिश्ते। फरिश्ते तुम्हारे निकाह में शिरकत करने के लिए आए, फरिश्ते तुम्हारे निकाह में। और इनमें कुछ अल्लाह के मौजूद हयात बंदे भी हैं। नौजवान ने कहा मेरे भाइयों, निकाह हो गया, दोनों मियाँ बीवी बन गए।
اس دور کے کچھ نیک اللہ والے بھی ان کے ساتھ تھے جو اللہ کے حکم سے آئے تھے، فرشتے بھی ساتھ تھے، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ دونوں نے کہا جانا عمر ابن خطاب کا دور ہے، ان کو ہمارا سلام کہنا، ہماری رودات سنانا، اور دیکھو حضور تم سے بہت خوش ہیں کیونکہ تم نے جان پہ کھیل کے ایمان بچایا، ایمان ہی نہیں بچایا بلکہ ایمان دینے کی بجائے کسی کو ایمان والا بنا دیا۔ حضور تم سے بہت خوش ہیں، جاؤ مدینے جانا، آقا کو سلام کہنا، امیر المومنین کو سلام کہنا۔ بھائی نے کہا میرے دونوں بھائیوں، تم تو میری آنکھوں کے سامنے تیل کی کڑائی میں ڈالے جا چکے تھے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو دونوں نے مسکرا کے کہا میرے بھائی کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں، توجہ میری طرف ہے، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ بولو مل کے، مردہ مردہ، انہیں مردہ نہ کہو۔ کیوں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کیونکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہید وہ ہوتا ہے جس کا جسم بھی قبر میں خراب نہیں ہوتا، شہید وہ ہوتا ہے جس کے خون سے قبر میں بدبو نہیں آتی بلکہ مشک کی خوشبو آتی ہے۔ جب شہید قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے جسم سے، اس کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، یہ شہید کا مقام ہے۔ تو دونوں بھائیوں نے کہا میرے بھائی ہم تو شہید ہوئے لیکن اللہ نے ہمیں حیات ابدی اور حیات سرمدی عطا کر دی۔ یہ دیکھو اللہ نے ہمیں کیسی نعمتوں سے نوازا، اور پھر انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے وہ جلوہ دیکھا۔ اتنی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے، اے میری قوم کے جوانوں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا، اس دنیا کے مکر فریب، اس دنیا کے مکر و فریب میں نہ ہو، اس دنیا کے چنگل میں نہ ہو، اس دنیا کے اندر آوارگی نہ کرو، اس دنیا کے اندر جرائم نہ کرو، اس دنیا کے اندر بدبختی نہ کرو۔ یاد رکھنا بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا لیکن اسلام کو کبھی مت چھوڑنا، ایمان کو کبھی مت چھوڑنا۔ ہمارے پاس ایک نہیں درجنوں ایسی مثالیں موجود ہیں، ایک نہیں ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں، ایک نہیں لاکھوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جان دینے والوں نے جان دے دی لیکن کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا، کبھی عقیدے کا سودا نہیں کیا، بلکہ کہنے والے نے کہا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس لیے کوئی آئے، کتنا ہی بڑا سورما آئے، کتنا ہی بڑا بہادر آئے، کتنا ہی بڑا دہشت گرد آئے، اگر آپ سے ایمان مانگے تو آپ کہہ دینا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اس لیے حضور سے اپنی نسبتوں کو مضبوط کیجئے، یہی آج